मौक़ों में से एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमें लाइव कॉल पे ज्वाइन करते हैं। आप एक रिलीजियस स्कॉलर हैं एंड रिसर्चर हैं और रोज़ उनसे बात करके बहुत कुछ हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। मैंने खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी समी भाई। अली भाई खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज हमें वक्त देते हैं। अली भाई, आज का जो हमारा मौजू है वो है कर्ज, सूद और अमानत। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और कुरान में क्या हमें अहकामात मिलते हैं इस हवाले से? कर्ज तो देना एक सवाब का काम है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया कि जब तुम लेन देन का मामला करो तो इसका रिटर्न रिकॉर्ड रख लिया करो और उस पर लोगों को गवाह भी कर लिया करो और इस चीज की परवाह ना करो कि ये थोड़ी रकम है, ज्यादा है, इसको आप रिटर्न में जरूर लेकर आओ। उसमें जाहिर है कि कल को अगर मकरूज मुकर जाता है तो आपके पास जुडिशरी में कोई रास्ता होगा अपना हक हासिल करने के लिए। दूसरी चीज कुरान सुन्नत में ये आई है कि आपने मकरूज को कर्जा लेट होने की सूरत में मोहलत देनी है और उससे कोई एक्स्ट्रा पैसे डिमांड नहीं करने। अगर आप पैसे लेट होने से कोई एक्स्ट्रा मनी डिमांड करते हैं, पैसे के ऊपर पैसा, रकम के ऊपर रकम, तो ये सूद की कैटेगरी में आएगा। तो वो इस्लाम में लेना जो है वो बिल्कुल हराम है। दूसरी तरफ मकरूज को भी बताया गया है कि आपने बड़ी एहतियात से अपने मामलात को लेकर चलना है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता है सवाए कर्ज के, यानी कर्ज चुके हुकूकुल इबाद का मामला है तो ये बंदों ने ही इसको माफ करना है। अगर कोई शख्स शहीद भी हुआ अल्लाह की राह में तो भी उसने जो बंदों के हुकूक देने हैं खुसूसन कर्ज की फॉर्म में, वो तो देने ही देना है। इसी तरीके से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम के सामने जब मकरूज का जनाजा लाया जाता था तो आप जनाजा नहीं पढ़ते थे जब तक कि कोई शख्स उसके कर्जा उतारने की जिम्मेदारी ना ले ले। और इसमें बुखारी मुस्लिम में यह भी मिलता है, जब अल्लाह ताला ने गज़वा खैबर के बाद नबी इस्लाम को वुसअत दे दी, बैतुल माल में रकम आ गई, तो फिर नबी इस्लाम खुद बैतुल माल की रकम से कर्जा उतार देते थे और कुरान की इस आयत की तरफ रेफर करते थे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। इसके तहत नबी इस्लाम समझते थे कि जो भी फौत होने वाला है या फौत होने वाली है ये मेरी औलाद की मानंद है, तो मैं इसके रूहानी बाप की हैसियत से इसका कर्ज खुद उतारूंगा। हालांकि कुरान में तो यह था कि रूहानी औलाद ने अपने पैगंबर का ख्याल रखना है, लेकिन हमारे पैगंबर वो है जो अपने मुरीदों का, अपने मानने वालों का कर्जा उतारा करते थे। और एक आजकल के सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि सिर्फ अपने मानने वालों से कुर्बानी ही डिमांड करते हैं। अच्छा अली भाई, अभी आपने जिक्र किया कि मैयत के जिम्मे अगर कर्ज हो तो उसके बारे में काफी क्लियर अहकामात हैं कि शहीद का भी माफ नहीं होता। अगर एक इंसान है, उसके कोई वर्सा में से कोई वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा और कोई इंसान भी, कोई और शख्स भी नहीं एज ए कर्ज हसना वो कर्ज उतार पा रहा उसके लिए, तो ऐसे में हुकूमत की कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेके ऐसे लोगों की मदद करे? हुकूमत की जिम्मेदारी तो बाद में आएगी जी। सबसे पहले तो यह है कि अल्लाह ताला ने सूरत निसा में फरमाया है कि जब कोई बंदा फौत होगा तो सबसे पहले जो उसने वसीयत की वो वसीयत आपने पूरी करनी है, उसके बाद आपने कर्ज उतारना है और उसके बाद विरासत को तकसीम करना है। उमूमन यही देखा गया है कि जो पिछले रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि मर गया खुद अपने अमाल का जवाबदेह होगा, और जिन के लिए कमा के उसने छोड़ा होता है वो उसका कर्ज उतारने के लिए तैयार नहीं होते, उसे जहन्नम की आग में झोंक देते हैं। तो ये वरसा का काम है ना कि वो बजाय ये कि उसकी जदाद बांटना शुरू कर दे, कुरान ने तो कहा है कि पहले आपने उसकी वसीयत पूरी करनी है, फिर कर्जा उतारना है और फिर विरासत तकसीम करनी है। तो विरासत में तो कुछ ना कुछ छोड़ के वो मरा होता है, अगर उसके जरिए उसका कर्ज उतारा जाए तो अव्वली जिम्मेदारी तो जाहिर है उन्हीं की है। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और कंगाल होकर मरा है, पिछलों को भी कंगाल छोड़कर चला गया, तो फिर जाहिर है कि सबसे पहले तो हम उस शख्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका कर्ज माफ कर दे, या फिर स्टेट का काम है कि उसका कर्ज उतारने की कोशिश करे। और इसमें बसा औकात लोग ये भी पूछते हैं कि
ہم زکوٰۃ کی کیٹیگری میں اس کو کٹوا سکتے ہیں. زکوٰۃ کی کیٹیگری میں اس صورت میں کٹوا سکتے ہیں جب آپ دینے سے پہلے نیت کر لیں. اچھا. اور ایسا ہی کیا کریں جب آپ کسی غریب آدمی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ یہ نیت کیا کریں کہ میں اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم میں سے دے رہا ہوں, اور اگر اس نے واپس کر دی تو پھر میں کسی اور کو دے دوں گا. لیکن بعد میں آپ کوئی نیت نہیں کر سکتے. سٹارٹ میں تو نیت ہو سکتی ہے, بعد میں نہیں نیت ہو سکتی. بعد میں پھر آپ جو ہے وہ ظاہر قرض اتارنے کے لیے اسی غریب شخص کو اگر اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیں اور وہ پھر اپنی مرضی سے اپنا قرض اتار دے, وہ ایک الگ بات. اچھا علی بھائی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ایک شخص ہے جس کا جو انتقال فرما گیا ہے, اس پہ قرضہ تھا اور قرض اس انسان نے لیا, اس انسان نے قرض لیا, اب واپس کرنے کی باری آ گئی ہے تو وہ انتقال کر گیا, اس کی جو آگے نسل ہے وہ اس قرض کو واپس کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, تو اس کنڈیشن کے اندر وہ بھی اتنے ہی گنہگار ہوں گے؟ جی بالکل گنہگار ہوں گے, کیونکہ وہ اس کے مال سے نفع اٹھا رہے ہیں نا. اولاد تو ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے. ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد نے اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے چھڑوانے کے لیے کیا رقم نہیں خرچ کرنی, جبکہ انہی کے پیسوں کے اوپر وہ پل رہے ہیں. بالکل. ہم نے تو یہاں دیکھا ہے کہ لوگ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی رقم کے ذریعے کروڑ پتی ہو گئے ہیں اور اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. الٹا اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں, وراثت سے محروم کر دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. حالانکہ یہ رقم آپ نے تو نہیں کمائی تھی, آپ کے ماں باپ نے آپ کے حوالے کی, اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے. اور وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کی دنیا اور آخرت سنوارنے کی خاطر اتنی محنت کر کے جائیداد چھوڑی, اب ان کی آخرت سنوارنے کی خاطر آپ ان کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا قرض نہیں اتارنے کے لیے تیار ہوتے, تو یہ لوگ بھی جہنم کے مستحق ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں. اچھا, سود کی شرعی تعریف کیا ہے, اور کیا سود صرف مالی معاملات میں ہوتا ہے یا دیگر اجناس جیسے یعنی اور چیزوں پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے, یا صرف رقم پہ ہی سود ہوتا جو ہے وہ جی سود رقم کے بدلے رقم ہے, اور اسی طریقے سے باقی اجناس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ نے نقد اس کا کرنا ہے سلسلہ. سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی, گندم کے بدلے گندم, جو کے بدلے جو, یہ ساری چیزیں آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر. اس میں آپ نے ہم وزن رکھنا ہے, ادروائز اگر اس میں فرق ہوگا تو پھر وہ سود کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. البتہ جو کموڈٹی کا مسئلہ ہے اس میں سود انوالو نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نقد موٹر بائک 1.5 لاکھ روپے کی آپ کو دوں گا, لیکن اگر آپ ادھار پہ مجھ سے اٹھائیں گے اور آپ رقم 1 سال میں ادا کریں گے تو میں 1,80,000 کی دوں گا. تو یہ جو اوپر کے اب وہ 30,000 روپے لے رہا ہے, وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے رہا, نہ وہ ٹائم ویلیو آف منی لے رہا ہے, بلکہ کموڈٹی انوالو ہو گئی ہے. یعنی کہ وہ موٹر بائک کے بدلے, اور ظاہر ہے کہ 10-20,000 روپے یا 50,000 روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے کے 1.5 لاکھ کا موٹر بائک حاصل کر لیا, تو آپ تو اس کے مالک نہیں تھے, آپ نے تو صرف 50,000 دیا ہے. 1 لاکھ کا مالک تو وہ شخص ہے جس سے آپ وہ لے رہے ہیں, تو وہ اس 1 لاکھ کا چونکہ مالک ہے تو وہ آپ کے موٹر بائک میں برابر کا پارٹنر ہے, تو اب اس موٹر بائک کے اتنے حصے کا کرایہ تو اس کو دینا بنتا ہے نا. یہی قسطوں کا کاروبار ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسلامک بینکنگ دنیا میں رائج ہے اور بالکل درست ہے. اچھا علی بھی ایک سوال اور ہے, اگر کسی انسان کی انکم میں سود شامل ہو, اسے معلوم ہو یا نہ ہو, اسے معلوم تھا تو اب اسے توبہ کرنا چاہتا ہو, تو ایسا انسان کے لیے توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی حرام کی کمائی والا معاملہ ہے نا, اتنی رقم کو وہ اندازے سے الگ کر کے تو چیریٹی کے کام میں لگا دے بغیر ثواب کے نیت کے. اس کی وجہ یہ کہ حرام مال پہ ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی. اس رقم کے ذریعے وہ ہر کام کر سکتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی غریب کو نفع پہنچا سکتے ہیں. مثلا کسی کا قرض اتارنا, کوئی فلاحی کام کروا دینا, یعنی کنواں کھدوا دینا, اسی طریقے سے کوئی گلی بنوا دینا, یہ وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے لیکن اس پہ ثواب کی نیت نہیں کرے گا. بقیہ کا مال ظاہر ہے اس کا پھر پاک ہے, اس سے پھر آگے کنٹینیو کرے. اچھا, ایک بڑا ایک سوال ہے کہ اکثر موبائل پہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا کریڈٹ ختم ہوتا ہے تو آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ کا کریڈٹ ختم ہو گیا, لیکن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا قرضہ دیتے ہیں, تو اس قرضے کے اوپر بھی کافی کٹوتی ہوتی ہے, تو کیا وہ سود کے زمرے میں آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ پیسے کے بدلے پیسہ آپ سے لے رہے ہیں نا, اوکے, تو اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. اور مجھے بتائیں وہ آپ نے کیا کر لینا ہے تھوڑی سی ایڈوانٹیج لے کے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاس اچھی خاصی رقم اس میں رکھیں. کبھی کبھار کوئی مجبوری ہوگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, کوئی کوکراپ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا ماؤنٹ ایوریسٹ میں جا کے بیٹھ گئے کہ آپ نے پتہ نہیں کئی مہینوں تک نیچے نہیں اترنا. اگر آپ کو سود کے حوالے سے وعیدیں پتہ ہو
تو آپ کبھی بھی اس طرح کا رسک نہیں لیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 کے اندر 279 میں کہ سود کھانے والا جو ہے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اچھا، امانت داری کی جب ہم بات کرتے ہیں علی بھائی، تو کیا امانت کے اندر صرف مالی معاملات آتے ہیں یا آپ کا عہد بھی اس میں شامل ہے، آپ کی بات، آپ کا راز بھی، کیا یہ بھی امانت کے زمرے میں ہی آتے ہیں؟ جی ساری کی ساری چیزیں امانت کے زمرے میں آتی ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں تو آیا کہ جب کوئی شخص آپ سے مشورہ مانگتا ہے وہ بھی آپ کے سپرد امانت کرتا ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ اگر کسی مریض کے مرض سے ان کو وافیت ہے تو یہ بھی ان کے پاس امانت ہے. ڈاکٹروں سے باقاعدہ اس چیز کا عہد لیا جاتا ہے کہ وہ ڈسکس نہیں کریں. آپ دیکھیں جو ہمارے بانی پاکستان تھے محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو پرسنل معالج تھے، ڈاکٹر تھے، وہ ایک ہندو تھے. باوجود اس کے کہ ان کا ایک ریلیجن کا اختلاف تھا، لیکن انہوں نے محمد علی جناح کی بیماری کو آخری وقت تک پوشیدہ رکھا. ادروائز اگر اس وقت پاکستان کی ڈویژن جو ہونے والی تھی، انڈیا سے ہم الگ ہونے والے تھے، اگر اس کو ڈیلے کر دیا جاتا تو شاید یہ معاملہ کٹائی میں پڑ جاتا اگر لوگوں کو محمد علی جناح کی اس بیماری کا علم ہوتا. تو یہ ایک عہد ہے جس کی آپ نے پاسداری کرنی ہے. اور مسند احمد میں حدیث ہے جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. اور 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آئی ان میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ اور بول نیوز پہ بھی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.